الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زبان سے جڑے سربراں ہم یہ بے کساں مولا کل خلق المسلم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر استاد محترم اور میرے ہم اپنے ساتھی عزیزان طلباء بندہ نچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ عزیزان گرامی قدر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایسی دو باتوں کا حکم دیا ہے کہ اگر مسلمان اس کے عامل بن جائیں اس پر عمل کرنے لگ جائیں اس پر چلنے لگ جائیں تو ان کے دونوں جہاں سمجھ جائیں گے ایک ہے پرہیزگاری اور دوسری اچھوں کی سنگت عزیزان گرامی قدر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے احکام میں ایمان کی شرط لگائی گئی ہے قرآن پاک میں نظر دبا کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی کوئی حکم ارشاد فرمایا کسی کام کا حکم فرمایا تو ایمان کی شرط لگائی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام الغرض قرآن مجید میں جہاں بھی آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ایمان کی شرط لگائی جہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان جڑ ہے اور نیک اعمال اس کی شاخیں ہیں جیسا کہ بغیر جڑ کے شاخیں نہیں ہوتی ایسے ہی بغیر ایمان کے نیکیاں قبول نہیں ہوتی بغیر جسمانی غسل کے
مسجد میں جانا منع ہے، بغیر ایمانی غسل کے قرب الہی میں پہنچنا ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک ہے توحید اور ایک ہے ایمان۔ خدا تعالیٰ کو ایک جاننا توحید ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برحق ماننا ایمان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ بازار دنیا میں بغیر مہر کا نوٹ کو قیمت نہیں رکھتا، ایسے ہی بازار قیامت میں بغیر سکہ مصطفیٰ کے توحید کے سادہ کاغذ کی کوئی قیمت نہیں۔ اب دیکھیے، ابلیس توحید کا قائل تھا، بلکہ وہ رب تعالیٰ کی ذات و صفات، جنت و دوزخ، حشر و نشر، الغرض، آمنت باللہ و ملائکتہ کے تمام ارکان کا موجود تھا۔ فرشتوں کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، جنت و دوزخ کی سیر کرتا تھا، رب تعالیٰ خود اس سے کلام کرتا تھا، لیکن صرف کیا تھا کہ نبی کی عظمت کا موت کے بنا تھا۔ کیا تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن نبی کی عظمت کا موت کے بنا تھا۔ تو دیکھو اس کا کیا حشر ہوا۔ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا، اللہ رب العزت یہ جانتا تھا کہ شیطان مردود ہوگا، لیکن پہلے اس کو مولوی، صوفی، عالم، زاہد، عابد بنایا، اپنا قرب عطا فرمایا، اور پھر بارگاہ خداوندی میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاسجدوا لآدم، تو اس نے انکار کیا، واستکبر وکان من الکافرین، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس کو اپنی دربار سے نکال دیا۔ آخر کیوں؟ کہ صرف اس لیے کہ تا قیامت ہر صوفی، ہر عالم، ہر زاہد کا عبرت ہو کہ بارگاہ نبی ایسی نازک ہے کہ جہاں کی بے ادبی کرنے والے ایسے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ مقام عرش سے بھی نازک ہے۔ ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب گاہ زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس کم کردمی آیت جنید و بایزید بیجا۔ عزیزان گرامی قدر، عصائے موسوی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے، تب وہ اپنا کمال دکھائے گا، تب وہ اپنا جلوہ دکھائے گا۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے اس کے دل و جان میں محمد رسول اللہ کی جلوہ کری ضروری ہے، پھر وہ اپنا کمال دکھائے گا۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جب بندہ فوت ہو جائے گا، قبر میں جائے گا، سب سے پہلا یہ سوال ہوگا کہ مر رب کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے انسان، اے بندے، تو دنیا میں رہ کر اس کالی زلفوں والے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا تھا؟ یہ کون ہے، ان کو پہچان؟ تو بندہ عرض کرے گا یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تب جا کر وہ پاس ہوگا، اس کی بیٹی بنے گی، اس کا کام بنے گا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر توحید ہی کافی ہوتی، محض توحید سے ہی کام چل جاتا، تو تیسرے سوال کی کیا ضرورت تھی؟ ہر رب کا ماں دین کا، دو سوال تو ہو گئے، تیسرے سوال کی ضرورت اس لیے تھی کہ توحید ایمان کے بغیر بالکل بیکار ہے۔ ایسے ہی کوئی شاعر لکھتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہے ایسی زبان خدا نہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔